اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حضرات، مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ مذہب اسلام بہت ہی انوکھا مذہب ہے۔ مذہب اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے جس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ انسان کی ضرورت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ساری چیزوں کو مذہب اسلام نے بتا دیا۔ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک، قبر سے لے کر کے حشر تک جن مرحلے پہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مذہب اسلام نے وہ ساری طریقے، سارے راستے بتا دیے۔ ایک انسان مذہب اسلام سے سچا وابستہ اگر ہو جاتا ہے، مذہب اسلام میں صحیح طور پہ اگر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں خود ہی چار چاند لگا لیتا ہے، کیونکہ پھر وہ دوسرے مذاہب کے رسم و رواج کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو اپنے مذہب اسلام کے رسم و رواج کو دیکھتا ہے۔ جب ہم قوانین اسلام پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم مذہب اسلام کے اصول کو دیکھتے ہیں، مذہب اسلام کے ضابطے کو دیکھتے ہیں، مذہب اسلام کے نظام کو دیکھتے ہیں، جو مذہب اسلام نے جو قانون بتایا ہے اس قانون کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، مذہب اسلام میں ایک حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یعنی جو صاحب نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے مقدار میں اس کے پاس پیسے ہیں یا مال تجارت ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہو مگر 2-3 تولہ ہو اور چاندی ہو جو 1.25 کلو ہو یا 100 گرام ہو یا 50 گرام ہو تب بھی اس پہ زکوٰۃ ہے، چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے تقریباً 60-65 ہزار، اس سے کم ہی ہے، یا 60 ہزار مان لیجئے، تو اتنے مقدار میں جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، اتنے مقدار میں اگر کسی کے پاس مال ہے، ایکسٹرا مال ہے یا اتنے پیسے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ 2.5% نکالنا ہے۔ 1000 میں 25 روپیہ، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ، 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ وہ دینا ہے کس کو؟ وہ دینا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو دینا ہے۔ مذہب اسلام نے کتنا بہترین طریقہ بتایا ہے زکوٰۃ کا حکم نافذ کر کے، یہ فطرے کا حکم نافذ کر کے، کہ ماہ رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے ہر شخص فطرے کی رقم ادا کرے۔ فطرے کی رقم اس سال 100 روپے اعلان ہوا ہے، کہیں 90 بھی اعلان ہوا ہے، لیکن بہتر ہے کہ 100 روپیہ ہی نکالے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں، چاہے بڑا ہو تب بھی اتنا ہی، چھوٹا ہو تب بھی اتنی ہی۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا دودھ پی رہا تو اس کا ہاف لگے گا کہ نہیں؟ تو یہ ریلوے ٹکٹ نہیں ہے اور کوئی دنیاوی قانون نہیں کہ اس کے لیے ہاف بنا دیں۔ بہرحال جو چاند رات میں بھی پیدا ہوگا تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اور ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ فطرے جو ہم نکالتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اناجوں کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، جانوروں کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، مال تجارت کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے آفاق بھائی، اب تو گھروں کا جائزہ اگر لیا جائے تو عورتیں جو کپڑے خریدتی ہیں ان کپڑوں پہ زکوٰۃ نکلے گی، مرد جو 20 25 جوڑے جو کپڑے خریدتے ہیں ان کپڑوں پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ کپڑے تو 3 ہی تو استعمال کے لیے ہے، 3 ہی کی رخصت ہے، عید بقرعید کے لیے اور شادی بیاہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا کپڑے ہیں تو وہ زائد ہے، وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، وہ زائد ہیں۔ اور اگر ان کپڑوں کی مقدار، وہ جو کپڑے ہیں ایکسٹرا جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر وہ کپڑے 50-60 ہزار کے ہیں تو ان کپڑوں پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ یوں ہی اگر آپ کے پاس
گھر ہے اور اگر آپ مال تجارت کے لیے خریدے ہیں، کوئی روم خریدتا ہے نا کہ ہم یہ روم لے رہے ہیں، اگر زیادہ پیسہ ملے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، یہ چیز ہم لے رہے ہیں زیادہ پیسہ ملے گا تو ہم بیچ دیں گے۔ تو اگر مال تجارت یعنی بیچنے کے غرض سے، منافع کے غرض سے آپ نے خریدا ہے تو چاہے 1 لاکھ کی وہ چیز ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، پوری قیمت پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے فائدے کے لیے لیا ہے کہ یہ میں نے بیٹے کے لیے لے کر کے رکھ دے رہا ہوں، یہ بیٹی کے لیے لے کر کے رکھ رہا ہوں، یا اپنے لیے لے کر کے اس کو رکھ رہا ہوں، یہ مال تجارت نہیں ہے، اس کو ہم منافع کے لیے نہیں لے رہا ہوں، تو 1 لاکھ نہیں، وہ 3 کروڑ کا بھی اگر مکان ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے، اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ سارے مسئلے بہت غور و فکر کے ساتھ سماعت کرنے کا موقع ہے کہ مال تجارت وہ جو منافع کے لیے خریدا جاتا ہو، جو تجارت کے لیے خریدا جاتا ہو، تو چاہے وہ 1 لاکھ کا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر وہ مال تجارت نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے لیا ہے، اپنے مفاد کے لیے لیا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے، اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے، اس کے منافع پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ بھی اگر بچ جائے، سال بھر میں کھانے پینے کے بعد بچ جائے، کچھ بینک بیلنس رہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کسی کے پاس سال میں 1 ہی لاکھ بیلنس تھا، اب سال پورا ہونے سے پہلے اس کے پاس 10 لاکھ آ گیا تو اب 11 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ وہ مال جو آیا ہے وہ اسی میں جوڑا جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس یہ پیسے آئے ہیں، یہ 5 لاکھ ابھی آیا ہے، یہ 10 لاکھ ابھی آیا ہے، اب 1 سال ہوگا تو زکوٰۃ نکالیں گے۔ نہیں، اگر پہلے سے آپ مالک نصاب تھے، پہلے سے اگر آپ کے پاس پیسے تھے اور پیسے اگر آ گئے، ابھی 10 ہی دن باقی ہے یا 1 ہی مہینہ باقی ہے، تو آپ پورے پیسے کی زکوٰۃ نکالنے پڑے گی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم شریعت نے دیا ہے، فطرے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور یہ مال جو ہے تقسیم کرنے کا حکم بھی شریعت نے بتایا ہے کہ اس کو کہاں لگانا ہے، کہاں اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے حقدار کون ہے۔ آج ایک طریقہ تو ہمیں آسانی کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، اور آسانی کے ساتھ نہیں بلکہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار لوگوں کو جا کر کے سمجھانا پڑتا ہے، بار بار علماء جا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، تب جا کر کے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جیسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو ہر دم پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے، ہم کتنا زکوٰۃ نکالیں گے، اتنے زیورات ہے، ہم کتنا زکوٰۃ نکالیں، کتنا زکوٰۃ ہمیں نکالنا پڑے گا۔ بہرحال زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں، کچھ لوگ تو نکالتے ہیں مگر وہ پیسے جہاں جانا چاہیے وہاں جاتا نہیں، اور کچھ لوگ تو نکالتے ہی نہیں۔ جو نہیں نکالتے ہیں وہ جان لے کہ بہت سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس کے گلے میں قیامت کے دن سانپ اور آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی، اور بہت خطرناک عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کا 2.5% نکالنے کا حکم رب کائنات دے رہا ہے، اس میں بھی انسان کترا رہا ہے۔ کل تک تو وہ ترس رہا تھا، کل تک تو وہ گلی گلی مارا پھر رہا تھا، آج وہ لاکھوں روپیہ کا مالک ہو گیا ہے تو اب 2.5% دینے سے کترا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں ادا کرتے ہیں اس کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہے، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب کچھ لوگ نکالتے بھی ہے تو وہ پیسے جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچتا نہیں ہے۔ ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم تو غیروں کے طور طریقے میں نہیں آتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دوسرے مذہب میں نہیں آتا ہے، تو زکوٰۃ کا حکم جب مذہب اسلام میں آیا ہے کہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اگر تم مالک نصاب ہو تو 2.5% نکالو، اور وہ 2.5% غریبوں کو دو، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ مسکینوں کا حق ہے۔ تو اب تب تو جب 2.5% لوگ نکالیں گے تب مسلمانوں میں غربت کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، غریبی دور دور تک نہیں دیکھنی چاہیے، غریبوں کا پتہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ مگر آج اپنے تو اپنے
دوسرے لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں. کہیں اگر کثرت سے بھکاری ملتے ہیں تو لوگ تانا دیتے یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, یہ لوگ مسلمان ہوں گے, یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے, کثرت سے دنیا میں بھیک مانگنے والے قوم مسلم ہی نظر آتے ہیں. کبھی مسجدوں کے دروازے پہ جوان بچیاں بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی مسجدوں کے دروازے پہ کوئی بوڑھا بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی کوئی بڑھیا بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ ایک نہیں درجنوں محلے درجنوں علاقے کو گھوم ڈالے, یہ نام جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ لوگ زیادہ غریبی میں مبتلا ہے اور وہی لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے کئی سارے وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو صحیح تعلیم نہیں دیا, اس کو پڑھایا نہیں, اور ایک تو یہ ہے ہم نے زکوٰۃ نکالا مگر ہم نے صحیح طریقے سے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا نہیں. ورنہ یار ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ عید کے دن جہاں پہ سارے لوگوں کے گھروں سے خوشیوں کے پھول نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ شوق سے خوشی میں مست ہو کر کے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, وہیں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں سے رونے کی آواز آتی ہے. کہیں کوئی بوڑھی ماں روتی ہے, کہیں کوئی بوڑھا باپ روتا ہے, کہیں کوئی بیوی روتی ہے, کہیں کسی کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے. اس لیے زکوٰۃ جب نکالو تو غور و فکر کرنا مسلمانوں, اور یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا اس کا مقصد کیا ہے. مصطفیٰ نے ہمیں تعلیم کیا دیا ہے, مصطفیٰ نے ہمیں درس کیا دیا ہے کہ تم بھی خوشی مناؤ اور تیرے ساتھ ساتھ ہر مسلمان ملک مل کر کے خوشی منائے. کوئی بوڑھا نہ ترسے, کوئی بوڑھی نہ ترسے, کوئی بچہ کپڑے کے لیے نہ روئے. تم اپنے بچوں کے لیے درجنوں جوڑے کپڑے بنواتے ہو, وہیں پہ تم سوچ لینا کہیں کوئی بچہ جو یتیم ہے وہ کپڑے کے لیے کہیں عید کے دن تو نہیں روئے گا. کہیں تم بہترین اپنے گھر میں کھانے بنواتے ہو, کہیں تم یہ بھی غور و فکر کرنا کہ ہمارے گھر میں تو اچھے اچھے کھانے بن گئے ہیں, کہیں ہمارے پڑوسی میں کوئی کھانے کے لیے ترس تو نہیں رہا ہے. ان سارے پہلوؤں پہ جب تم غور و فکر کرو گے تو اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ اب ہمیں زکوٰۃ کا مقصد سمجھ میں آ گیا, اب ہمیں فطرے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ یہ دوسروں کا جو حق ہے وہ جب ہم صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں گے پھر وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کے عید کی خوشی منائے گا, پھر وہ بھی غریبی سے کنارہ کش ہو جائے گا, غریبی سے وہ بھی دور ہو جائے گا اور وہ بھی آن بان شان کے ساتھ زندگی گزارے گا. مگر آج افسوس, سب افسوس, آج امیر ہے تو امیر کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کون پوچھتا ہے پیارے. آج عید کے دن ہم نے امیروں کا قافلہ بہت دیکھا ہے کہ امیر اپنا ایک قافلہ بنا کر امیروں کے گھر میں سویاں کھانے کے لیے جاتے ہیں, امیروں کے گھر امیر گلے ملنے کے لیے جاتا ہے اور غریب کے گھر تو کوئی نہیں جاتا. ہم نے قافلے کو دیکھا ہے مگر امیروں کا قافلہ, اگر غریب اگر قافلہ بناتا ہے تو وہ غریب کا ہی دروازے پہ دستک دیتا ہے, غریب کا ہی دروازہ ٹھوکتا ہے. امیروں کے گھر میں غریبوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مگر یاد کرو مسلمانوں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے, ان سے مالدار کون ہو سکتا ہے. دونوں عالم کے مالک و مختار ہے. پوری کائنات نے, رب کائنات نے پوری کائنات کو جن کے صدقے میں بنایا ہے, رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان بتانے کے لیے, اپنے محبوب کی عظمت کے خاطر پروردگار نے یہ پوری دنیا کو پیدا کیا. چاند و سورج, شمس و قمر, بحر و بر, خشک و تر, زمین و زماں, مکین و مکا, حور و غلما, جنت و رضوان, شجر و حجر, پوری کائنات کو رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے. ان سے بہترین مالدار کون ہو سکتا ہے, ان سے بڑا دھنوان کون ہو سکتا ہے, ان سے بڑا سیٹ کون ہو سکتا ہے. وہ راستے سے گزر رہے ہیں, آپ نے کیا دیکھا, ایک شخص کی رونے کی آواز آ رہی ہے, رات کی تاریکی ہے, کسی شخص کی ہچکیاں کی آواز آ رہی ہے, رونے کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ رونے والے ذرا یہ تو بتا رونے کی وجہ کیا ہے. سارے لوگ سو رہی ہے, رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, سب اپنے اپنے بستر پہ سو رہی ہے, تم رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے, گڑ گڑانے کی وجہ کیا ہے. تو وہ جواب, رونے والا شخص جواب دیتا ہے, کون ہو تم, مجھے مت پوچھو, مجھے اپنی حالت پہ رونے دو, مجھے اپنے حال پہ رونے دو, مجھے اپنی
قسمت پہ رونے دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا آخر وجہ تو بتا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ رونے والے شخص نے جواب دیا میں نہیں بتا سکتا، میں اپنی حالت پہ رو رہا ہوں، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جس کا نوکر ہوں، میرا جو مالک ہے دن بھر مجھے مزدوری کرواتا ہے، دن بھر چکی چلواتا ہے، کبھی بکریاں چرواتا ہے، دن بھر میں مزدوری کرتا ہوں۔ جب سورج ڈوبتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں اب رات ہو گئی ہے، اب مجھے آرام کرنے کا موقع ملے گا، مگر جیسے ہی میں آتا ہوں تو میرا مالک کہتا ہے کہ اب تمہیں سونا نہیں ہے، یہ لے گیہوں اٹھا اور چکی چلا جاؤ۔ اٹھا اور چکی چلاتا رہا۔ اب میں نہ دن میں آرام کر پاتا ہوں، نہ میں رات میں آرام کر پاتا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی پہ رو رہا ہوں، میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، میں اپنی حالت پہ رو رہا ہوں کہ نہ مجھے دن میں آرام ہے، نہ مجھے رات میں آرام ہے۔ میں اس طرح کب تک زندگی گزارتا رہوں گا؟ اس طرح میں کب تک زندہ رہوں گا؟ نہ مجھے دن میں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ مجھے رات میں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آنے والے مصطفیٰ نے جواب دیا کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے رونے کی ضرورت نہیں، تجھے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، تجھے اپنے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکانے کی ضرورت نہیں۔ جا تو سو جا، اب تو آرام کر، تیری جگہ پہ میں چکی چلاتا ہوں۔ ابھی رونے والا نہیں جان رہا ہے کہ یہی نبیوں کے نبی ہے، ابھی اسے نہیں پتا ہے کہ یہی نبیوں کے نبی ہے، یہی رسولوں کے رسول ہے، یہی جان کائنات ہے، یہی روح کائنات ہے، یہی سراج السالکین ہے، یہی مراد المشتاقین ہے، یہی رحمت للعالمین ہے۔ رونے والے کو کچھ نہیں پتا، جیسے ہی رونے والے نے اتنا سنا ہے کہ میری جگہ پہ آپ چکی چلائیں گے اور میں آرام کروں گا، آخر آپ کون ہے؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، آخر میری جگہ پہ آپ مزدوری کیوں کریں گے؟ میری جگہ پہ آپ پوری رات چکی کیوں چلائیں گے؟ اب مصطفیٰ نے فرمایا کہ باتیں مت کرو، جاؤ تم آرام کرو، تم میٹھی نیند لے جاؤ، اب تیری جگہ پہ میں چکی چلاتا ہوں۔ اب وہ غلام جاتا ہے، سو جاتا ہے، مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے اس غریب مزدور کا ہاتھ بٹا رہی ہے، یہ درس دے رہے ہیں کہ تیری نگاہوں کے سامنے تیرا بھائی اگر کوئی روئے، مسلمان اگر کوئی گر گیا ہے تو تم اپنے آرام کو قربان کر دینا، تم اپنے احساس کو قربان کر دینا، تم اپنے چین کو ختم کر دینا۔ اگر تمہیں بے چین ہونا پڑے تو تم بے چین ہو جانا، مگر اپنے بھائی کو کبھی بے چین نہ ہونے دینا، اپنے قوم کے انسانوں کو کبھی بے قرار نہ ہونے دینا۔ مصطفیٰ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر سیٹ کون ہو سکتا ہے؟ جن کے قدموں میں چاند و سورج سلامی پیش کرنے کے لیے آئے، جن کے اشارے سے چاند اپنا سینہ چیر دے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو جائے، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، جن کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھنے لگے، جن کے اشارے سے جانور ان کے قدموں میں آ جائے، جن کے اشارے سے درخت ان کے قدموں میں آ کر کے سجدہ کرے، اگر وہ مصطفیٰ ایک غریب کی مدد، ایک غلام کی مدد اس انداز میں کر رہے ہیں تو ہم کتنے بڑے سیٹ ہو گئے ہیں، ہم کتنے بڑے مالدار ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ اس کو سلا رہی ہے اور اس کی جگہ پہ خود چکی چلا رہی ہے۔ ایک دن چلاتے رہے، 2 دن چلاتے رہے، 3 دن چلاتے رہے، کئی دن مصطفیٰ چکی چلاتے رہے۔ ایک دن غلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آج میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آج میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، میں ایک خریدا ہوا غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے بازار سے خرید کر لایا ہے، میرا جاننے والا پہچاننے والا یہاں کوئی نہیں ہے، اور آپ نہ مجھے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، پھر بھی آپ میری مدد اس انداز میں کیوں کر رہی ہے؟ پھر بھی آپ میری مدد اس انداز میں کیوں کر رہی ہے؟ میری بے چینی کے خاطر آپ اس قدر کیوں آپ پریشان رہتے ہیں؟ تو اس وقت میرے آقا نے بتایا تھا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس وقت اس غلام نے کہا تھا پھر بعد میں آپ چکی چلائیے، بڑھائیے اپنا ہاتھ اور میں آپ کے ہاتھ پہ مذہب اسلام تو قبول کرتا
کرتا ہو، اس غلام کو دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ اب بلال کا انداز یہ ہے، وہ بلال دن بھر مزدوری کرتے تھے مگر زبان پہ اللہ اللہ ہے، زبان پہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ کی صدایں لگاتے رہتے تھے۔ امیہ خلف کا غلام تھا، جب اس کے مالک نے یہ سنا کہ اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ اس کے اوپر توڑتا ہے، کبھی گرم گرم چٹانوں پہ لٹا کر مارتا ہے، گرم گرم پتھروں پہ لٹا کر مارتا ہے، کبھی کانٹے دار چھڑی سے مارتا ہے، کبھی نہ جانے کس انداز میں کوڑے سے مارتا ہے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ میں کہیں جگہ باقی نہیں جہاں کوڑے کے نشان نہ ہو، اور میرے پیٹھ میں کوئی چربی کا ایک قطرہ نہ گرے گا۔ اس قدر مجھے گرم پتھر پہ لٹا کر کے میرے مالک نے مارا ہے کہ پیٹھ کی ساری چربیاں نکل گئی ہے، ساری چربی پگھل گئی ہے۔ وہ بلال حبشی کوڑے کھاتے تھے، وہ بلال حبشی سارے ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو، جس نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، جن کے ہاتھ میں میں بکا ہوں، جسم تو تیرے حوالے ہے مگر روح مصطفیٰ کے حوالے ہو گئی ہے، جسم کو تیرے حالت میں میں نے رکھا ہے، روح مصطفیٰ کے حوالے ہو گئی ہے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ سے دل کبھی نہیں پھر سکتا۔ یہ ہے مذہب اسلام کا درس میرے مصطفیٰ نے اس انداز میں دیا ہے کہ جب تم غریبوں کی مدد کرو گے، جب تم کسی کا سہارا بن کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر وہ پوری زندگی تمہیں یاد کرے گا۔ اور یہ کام ایسا کام ہے پیارے، آج ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائے، کوئی امام سے کہتا ہے کہ امام صاحب میرے لیے دعا فرمائے، کوئی پیر سے کہتا ہے پیر صاحب ہمارے لیے دعا فرمائے، کوئی بابا کے پاس جا کر کے کہتا بابا میرے لیے دعا فرمائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ دوسرے سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اور ایک طریقہ یہ ہے آپ کسی غریب کی مدد کر دے، آپ کسی کو اتنا خوش کر دے کہ آپ کو کہنے کی نوبت نہ آئے کہ میرے لیے دعا کرو، بس اس کا ہاتھ اٹھ جائے، وہ دل سے آپ کے لیے دعا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، اگر کوئی کسی کو کپڑے دے کر کے مدد کرتا ہے، کوئی کسی کو کھانا دے کر کے مدد کرتا ہے، کوئی کسی کو اگر کچھ پیسے دے کر کے مدد کرتا ہے تو ان غریبوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور وہ دعا کرتے ہیں، پھر وہ دعا عرش اعظم سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کام ایسا کرو کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرو، خود ہی سارے لوگ دعا کرنے لگے، خود ہی سارے لوگ دعا کرنے پہ آپ کے حق میں دعا کرے اور آپ کامیاب ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مقصد زکوٰۃ یہی ہے کہ قوم مسلم سے غریبی ختم ہو جائے، قوم مسلم سے غریبی دور ہو جائے۔ تو کہیں ہمارا تو قصور نہیں، کہیں ہماری غلطی کے وجہ سے کہیں ہمارے محلے والے غربت میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہماری سستی کے وجہ سے کہیں لوگ غریبی میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہماری کاہلی کی وجہ سے لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے۔ اور اگر ہماری غلطی ہوگی تو قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا، قیامت کے دن ہماری گرفتاری ہوگی، ہمیں گرفت کیا جائے گا۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے بہت سارے غریب حضرات قیامت کے دن امیروں کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے مولا اسے جنت میں نہ جانے دیا جائے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئے گی، جبکہ رب کائنات کو کیا نہیں پتا، وہ کیا نہیں جانتا ہے۔ رب کائنات پوچھے گا وجہ کیا ہے، کیوں اسے جنت میں نہیں جانے دیا جائے؟ وہ غریب کہے گا کہ اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرا حق چھینا تھا، اس کے محلے میں میں رہتا تھا، اس کے علاقے میں میں رہتا تھا، اگر یہ چاہتا تو میں کپڑے کے لیے نہ ترستا، اگر یہ چاہتا تو میں بھوکا نہ رہتا، اگر یہ چاہتا تو میں پیاسا نہ رہتا، اس لیے اس کے علاقے میں رہ کر کے میں غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ اور جانتے ہو آج جو کچھ لوگ اپنے مذہب کو بدل کر دوسرے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ جوان بچیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے
جہیز کو اتنا اونچا کر دیا ہے، ہم نے شادیاں اتنی مہنگی کر دی ہے، آج ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو ہم دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گئے ہیں، اب وہ غریب بچیاں مجبور ہو کر کے دوسرے کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو رہی ہے، دوسرے سے نکاح کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ وہ تو غلطی کر ہی رہی ہے، مگر کہیں اس میں ہماری کوتاہی بھی تو نہیں شامل ہے، کہیں اس میں ہماری سستی بھی تو نہیں داخل ہے، کہیں اس میں ہماری کمزوری بھی تو نہیں داخل ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ غربت ختم ہو، اور یہ پیسے نکلتے ہیں صحیح طریقے سے اگر استعمال ہو تو آج بھی غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم مسلم سارے لوگ، اس قوم میں سب لوگ غریب ہیں، نہیں، اس میں بھی ایسے مالدار ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اربوں خربوں روپے لوگ نکالتے ہیں، پورا سال نکالتے ہیں، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ صحیح جگہ پہ اگر ان پیسوں کو خرچ کیا جائے تو آج بھی ایک انقلاب عظیم برپا ہوگا، آج بھی مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیاں نظر آئے گی، آج بھی مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں نظر آئے گی۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان غور و فکر کرے۔ حضرات، میں آپ حضرات سے مؤدبانہ انداز میں اپیل کروں گا، اس چھوٹے سے علاقے میں جو مدرسہ قائم ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے سال 2 بچے فارغ ہوئے تھے، اس سال 3 بچے فارغ ہوئے، یہ 5 بچے جو فارغ ہوئے ہیں، اس سال 5 بچے 5 جگہ پہ الگ الگ تراویح سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حافظ ضیاء الدین حالانکہ پورا نہیں سنائے، کم ہی پڑھائے، مگر اس لائق تو ہو گئے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو سکے، اس لائق تو ہو گئے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو سکے۔ اس جگہ پہ کوئی عام انسان نہیں کھڑا ہو سکتا، یہاں مال و دولت والا نہیں کھڑا ہو سکتا کہ اس کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ مالدار ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، بہت زیادہ امیر ہے تو کھڑا ہو جائے۔ یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے نائب رسول بننا پڑتا ہے، مصطفیٰ کا نائب ہونا پڑتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ خوش قسمتی کہ 5 بچے فارغ ہوئے اور 5 اس لائق ہو گئے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو رہی ہے، اور اس وقت میرا دل باغ باغ ہوتا ہے جب میرا پڑھایا ہوا بچہ، جب آپ کے تعاون سے یہاں پہ پلنے والا بچہ جب دوسری جگہ پہ جا کر کے مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت دل یہی کہتا ہے کہ اب حق ادا ہو گیا، آپ نے جو تعاون کیا تھا وہ حق ادا ہو گیا۔ اور مہمان رسول کے خاطر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے۔